سورۃ بقرہ آیت نمبر 90۔ وَلَمَّا اور البتہ جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے کافروں جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پس جب جاءہم آئی ان کے پاس، ماں جو عرف انہوں نے پہچان لیا، کفر کفر کیا بہی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ پس لعنت اللہ کی علی الکافرین اوپر کافروں کے۔ ولما اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی کون سی کتاب؟ قرآن۔ جب قرآن کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے، اور قرآن نے تصدیق کی کس کی؟ توریت کی، تو اس کتاب کو تو فوراً انہیں ماننا چاہیے تھا یہودوں کو، نصارہ کو، کیونکہ وہ ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، اور قرآن انہیں بتایا تھا توریت اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو وہ ان کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے اوپر کافروں کی۔ یستفتحون فتح اور نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پہ غلبہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح اور غلبے کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشیر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح اور غلبے کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، اور آپ کی نشانیاں بیان آپ کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنی نذیر میں سے تھا، اس نے کہا، وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائی جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یہ آیت نازل کی، ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس وہ آئی اور وہ پہچان گئے، انہیں معلوم تھا کہ یہی پیغمبر ہیں، ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں پہ واضح تھی، تو وہ فوراً بدل گئے، انہوں نے کہا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو جھوٹ کرتے ہیں۔ تو یا تو کافر پہ کہا گیا نا، تو آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، ہمارے آخری پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے ساتھ کلام پیش کیا گیا قرآن، اور یہ دو چیزیں ہمیں مضبوطی سے پکڑنی ہے، ایک قرآن ایک رسول، باقی سب فضول، یہ بدعتیں، یہ من گھڑت باتیں، یہ رسم و رواج سے جو ہم باہر نہیں نکلتے، یہ توہمات سے، وہمات سے، بدعات سے ہم باہر نہیں نکلتے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ اگر ایک چیز کو ہم مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو پھر یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں نے کہا نا کہ ایمان تو اللہ کے تمام احکام ماننے کا نام ہے، محض قلیل کے ماننے سے شریعت میں مومن نہیں کہلاتا انسان۔ دین اور شریعت کے تمام احکام کو ماننا یہی شرعن ایمان ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ہمیں اٹھایا، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے سمینا و اطعنا کریں، نہ کہ سمینا اور عصینا کریں۔ نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے،
ڈھالنا چاہیے، ورنہ جو بھی من گھڑت باتیں یا من گھڑت عقیدے یا من گھڑت روایات اسلام میں شامل کر رہا ہے اور اسلام کی شکل بدل رہا ہے تو فلعنت اللہ علی الکافرین۔ یہاں پس کافروں سے مراد ہم لے لیتے ہیں کفار مکہ یا یہود و نصارہ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں سے مٹایا یا اس کی تفسیر بدل دی، اس کے میننگز بدل دی۔ بس ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہی ہے، بس ہم نہیں اس میں شامل ہو سکتے اور اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم تو وہ لعنت والے لوگ تو نہیں ہیں۔ ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہماری گدی، ہماری سیٹ نہ چلی جائے، اور ہم جو جھوٹی نذرانے لے کے جھوٹے فتوے دیتے ہیں، بخشش کے پروانے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ تو دل تو محبت کی جگہ ہے، اور جب اس میں لالچ آ جاتا ہے تو محبت نکل جاتی ہے۔ آج کی ہم بھی تو ایسے نہیں کہ اس لالچ کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو گھٹ مٹ کرتے ہیں اور نئی من گھڑت باتیں اس میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور پلٹ آنا چاہیے ایمان کی طرف، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دل و جان سے قرآن کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث رسول کو ایکسپٹ کریں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔